بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، مکرم محترم سامعین، ناظرین، خواتین و حضرات، آج چاریہ ٹی وی پر رجب المرجب شریف 1446 ہجری رجب المرجب کی مبارک یاد کہ آج اہل حق کے قائد و رہنما اور اولیاء اللہ، اللہ کے محبوب مقرب بندوں کے سید و سردار اور اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کے محبین اولیاء کرام، ان کے قافلہ سالار حضرت معین الحق والدین سلطان الہند غریب نواز خواجہ خواجگاں معین الدین حسن سجزی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، ان کے
عرس مبارک اور عرس مبارک کی تقریبات آپ کی تاریخ وصال شریف کی مناسبت سے اجمیر مقدس انڈیا میں عرس مبارک کی تقریبات منعقد ہیں اور پورے عالم میں آپ کے محبین، مخلصین، اہل اسلام، اہل توحید، اللہ کے بندے اور اللہ کے مقرب بندوں سے محبت کرنے والے سب خواتین اور مرد، ہر عمر سے بچے، جوان، بوڑھے، وہ ان ایام میں رجب المرجب میں چھٹی شریف خاص طور پر اور بالعموم ہر ماہ کی 6 تاریخ کو حضرت غریب نواز سلطان الہند امام الاولیاء کی یاد مناتے ہیں۔ اسی مناسبت سے چاریار ٹی وی کی وساطت سے علامہ عمران حسین سلمہ ان کے زیر انتظام میں چاریار ٹی وی کی ناظرین، دیکھنے والے اور چاریار ٹی وی کی نشریات سے محبت کرنے والے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، ان کے لیے حضرت غریب نواز سلطان الاولیاء ان کے عرس شریف کی مناسبت سے آپ کا ذکر جمیل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت سلطان الہند غریب نواز خواجہ خواجگاں معین الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ پر رضی اللہ تعالی عنہ قافلہ عشق و محبت کے سالار اور اہل تقوی کے سروں کا تاج ہیں اور اللہ کے مقرب بندے جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، تمام بلاد میں، پورے عالم میں آپ کے ساتھ للہ وللرسول محبت دینی و یقینی رکھتے ہیں، آپ کے مراتب عالیہ، آپ کے درجات علیہ کے دل سے قائل ہیں اور للہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ایک زمانے کے نہیں بلکہ تقریباً 800 سال سے بھی کچھ سال زیادہ، ایک اندازے کے مطابق جو آپ کے سیرت پر کام کرنے والے اور آپ کے سوانح اور آپ کے حالات مبارکہ کو لکھنے والے اہل قلم، اہل تحقیق، ان کی تحقیق کے مطابق اس سال یعنی 1446 ہجری کا رجب المرجب شریف جو ہے، یہ آپ کا یہ عرس مبارک 813واں عرس مبارک ہے جو اس وقت اپنے نقطہ عروج پر ہے، اور اس وقت تک تقریباً 10 لاکھ
سے زیادہ اہل ذوق، اہل محبت پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اجمیر مقدس میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور رجب شریف کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی تقریبات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر اختتامی تقریبات جو ہے یہ تقریباً 9 سے 10 رجب المرجب تک جاری رہتی ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا میں ہر گھر میں اکثریت کے ساتھ اہل محبت اور اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے دوستوں سے، اللہ کے ولیوں سے، مقربین بارگاہ الہی سے محبت رکھنے والے لوگ، اہل اسلام کروڑوں کی تعداد میں ہر گھر میں ان کے لیے فاتحہ شریف اور نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، ختمات مبارکہ پڑھے جاتے ہیں، آپ کی سیرت و سوانح سے اپنے دلوں کو گرماتے ہیں، اور غفلت کی جو کائی اور پردہ ہمارے دلوں پر جم جاتا ہے، اللہ کے اس ولی کے ذکر سے، ان کے کارناموں سے، ان کی سوانح سے، ان کے حالات سے پڑھ کر اور سن کر بندے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اندر اللہ کے مقرب بندوں کی وہ صفات جس کے ذریعے، جن صفات کے ساتھ انہوں نے اپنے قلوب کو مجلہ کیا ہے، مصفح کیا ہے، پر نور کیا ہے، اور غضب اور شہوت اور ہوائے نفس کے جتنے بھی انسان پر بشری تقاضے ہیں، اور ان کے تحت وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، اور کبھی غضب کے ذریعے ظلم کا شکار ہو جاتا ہے، شہوات کے نیچے دب کر وہ غافل ہو جاتا ہے، اور طاعت اللہ سے اور اطاعت رسول سے اور اتباع نبوی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے جتنے بھی نفس کے اور ہوائے نفس کے جتنے بھی تقاضے ہیں اور عقدے ہیں اور قودے ہیں، ان سب کو اہل اللہ کے ذکر سے بندہ اپنے سے دور کر لیتا ہے، اور خواہشات نفس پر اور شہوانی خواہشات پر، ہوائے نفس پر، اس مجاہدے کی برکت سے جو ان مقربین بارگاہ کو حاصل ہے، ان کے ذکر کے ساتھ اگر حضور قلب نصیب ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ دوست ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ نے ان کو ظلمت سے نور کی طرف اللہ تبارک و تعالی جل شانہ لے کر آ گیا ہے، اور پھر جو ان کا ذکر کرتا ہے اس کے قلب کو بھی استقامت نصیب ہوتی ہے، اور استقامت فی الدین نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت میں وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل اللہ کا تذکرہ دلوں میں ایک تازگی، ایک روحانیت، ایک نور اور ایک لگن پیدا کرتا ہے کہ غفلت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزلیں اللہ کے بندوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل وعلا کا یہ ارشاد ہے کہ ہم انبیاء کرام کے اور اپنے دوستوں کے، اولیاء کے تذکرے آپ کی طرف حبیب بھیجتے ہیں، آپ کی طرف وہ تذکرے، وہ ذکر کرتے ہیں، اور آپ کی طرف ان کو ہم بذریعہ وحی بھیجتے ہیں، اور لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے قلوب کو اس سے استقامت نصیب ہو، تقویت نصیب ہو اور ثبات نصیب ہو،
اور قرآن مقدس نے ان لوگوں کے قصے بھی بیان فرمائے ہیں کہ جنہوں نے ہوائے نفس کے تحت ظلم، بربریت اور دشمنی اور بغاوت کا راستہ اختیار کیا، تو ان کے عذاب کے قصے اور ان کی بربادی کے قصے بھی قرآن بیان کرتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے عبرت کے لیے، اور ان کے قصے تثبیت قلب کے لیے، یعنی جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کا جو ذکر کیا جاتا ہے وہ قلوب کو ایک زندگی عطا کرتا ہے اور ثبات عطا کرتا ہے، ہمتیں عطا فرماتا ہے، فتوت اس سے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانے کا جذبہ محبت کے ساتھ، صبر کی کیفیت، رضا کی کیفیت، توبہ کی کیفیت، اور نفس و شیطان کے شر سے نکلنے اور بچنے کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ ایسے اللہ کے مقبول بندے کہ جنہوں نے مجاہدہ کے ساتھ مشاہدہ کی کیفیت میں پہنچے ہیں اور قرب خداوندی سے تقوی کے اندر وہ درجات حاصل کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی اور اللہ کی طرف سے ولایت کے منصب پر وہ فائز ہو جاتے، اور ولایت کا مطلب اللہ تعالیٰ سے قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمال پر پہنچنا اور طاعت کے ساتھ معرفت کی منازل تک پہنچنا۔ یہ ایک بندے کی انسان کی تخلیق میں منشاء الہی بھی یہ ہے کہ جیسے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا کیا ہے تو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے کہ مجھے پہچانے، وہ عبادات سے، مجاہدات سے اور توکل سے، صبر سے، فقر سے، یہ تمام جو راستے ہیں جس کے اندر انسان اپنے نفس پر قابو پا لے اور شہوات پر قابو پا لے، ہوائے نفس پر قابو پا لے، خواہشات کے تابع نہ ہو بلکہ رضائے الہی کے تابع ہو جائے، یہ کیفیت بندے کو جب نصیب ہو جاتی ہے تو ایسا بندہ خدا کے بندوں کے لیے بھی ایک ایسا ثبات قلب کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ ان اللہ کے شیر مردوں کا جب ذکر سنا جاتا ہے تو بندے سے بزدلی اور شیطان کی غلامی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور اپنے رحمان کی محبت میں وہ طاعات کے اندر اور صبر کے ساتھ، توکل کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا ہمدرد بن جاتا ہے، خلیق ہو جاتا ہے ان کے لیے، اور اللہ سے محبت کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، ان کے درد کو اپنا درد محسوس کرتا ہے، ہمدرد بن جاتا ہے مخلوق خدا کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ ہر ذی روح کے لیے، جاندار چیز کے لیے، حتیٰ کہ وہ نباتات کے لیے بھی، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے تو اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر خدا کی تخلیق سے بھی، اس کی مخلوق سے بھی وہ بندہ محبت بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے لیے وہ ہر چیز سے محبت کرتا ہے، وہ سراپا درد ہو جاتا ہے، اور اس کو ہر ایک کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اس وقت وہ بندہ اللہ رب العزت جل والا کی عادات مبارکہ، اس کی صفات عالیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نمونہ بن جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق عالیہ کا مظہر بن جاتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی ان منازل پر وہ، اور اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا ویخرجہم من الظلمات الی النور،
اللہ رب العزت جل وعلا ان مومنوں کا ولی ہے کہ ولی ہے، اور اس کی ولایت کا یہ فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظلمات سے، تاریکیوں سے، اعتقاد کی تاریکیاں، کفر کی، شرک کی اور الحاد کی، ہر قسم کے زندقہ کی، ان غلاظتوں سے اور ان تاریکیوں سے وہ یقین کی کہ نور اور انوار کے اندر اپنے بندے کو لے آتا ہے۔ تو یہ وہ ولایت عامہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کو بخشی ہے۔ کیوں؟ کہ جس نے بھی توحید کی معرفت حاصل کی اور اقرار کیا توحید کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی ایک نور ہے، کلمہ کا، توحید کا اور تصدیق کا نور ہے جو اللہ رب العزت جل وعلا نے عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ دوست نہ ہوتا، اللہ محبت نہ رکھتا، اللہ تعالیٰ کی چاہت نہ ہوتی تو کبھی ظلمت سے نور کی طرف نہ لے آتا۔ فرمایا میری ولایت یہ ہے تمہارے ساتھ، دوستی یہ ہے کہ میں تمہیں ظلمت سے نور کی طرف، تاریکی سے روشنی کی طرف لے آیا ہوں۔ کیوں؟ کہ شرک سے بڑی تاریکی کوئی نہیں اور ایمان سے بڑا نور کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں کا ولی ہے کہ ان کو رب تعالیٰ جل وعلا نے ظلمت سے نور کی طرف یہ محبت کے ساتھ اور ولایت کی اس دوستی کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان کو ظلمت سے نور کی طرف لے کر آ گئے، نکال لایا ظلمتوں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف، اور توحید کے نور سے ان کے دلوں کو اجال دیا اور جہنم سے ان کو بچا لیا، غضب سے بچا لیا، اپنی رحمت، اپنے رضوان، اپنی جنت کی طرف ان کا راستہ دکھا دیا، اور ان کو اپنے انبیاء کا اور وحی کا قرب عطا فرما دیا۔ یعنی جو نبی اور رسول کے قریب ہو گیا وہ بذریعہ وحی اس کو اللہ کی مرضی معلوم ہو گئی، اور اللہ کی مرضی جب معلوم ہو جائے تو اس کے مطابق وہ اپنے اعمال بجا لاتا ہے اور اللہ رب العزت جل وعلا کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہی مقصد تخلیق ہے انسان کے لیے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ گرامی قدر حضرات، ایسے ہی نفوس قدسیہ یعنی پاک نفوس جنہوں نے اپنی جانوں کو پر نور کر لیا اللہ تعالیٰ کی توحید سے اور اللہ کی محبت سے اور اطاعت سے، اتباع رسول سے، ان ایسی مقدس ہستیوں میں، اللہ کے ولیوں میں 6 صدی ہجری میں ایک ایسے ولی کامل ہوئے ہیں کہ جن کا نام معین الدین ہے، اور انہی کو سلطان الہند کہتے ہیں، سلطان الاولیاء کہتے ہیں، خواجہ خواجگاں کہتے ہیں، اور آپ کا وہ محبت الہی کا وہ سرچشمہ ہیں کہ جن سے فیض یاب ہونے والے اتنے بڑے اللہ کے ولی کامل ہیں کہ جس دھرتی پر انہوں نے قدم رکھا ہے وہاں پہ توحید کے گلشن کھلا دیے اور دلوں کی تاریکیاں دور ہوئی ہیں۔ آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس میں گرامی سے کون مسلمان ہے جو واقف نہ ہو؟ یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت معین الدین اجمیری سلطان الہند کے مرید ہیں اور ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجودنی پاک پتن شریف والی ہستی ایسے خدا کے مقرب بندے ہیں اور فضل والے بندے ہیں کہ جن کو براہ راست حضرت غریب نواز سلطان الہند کا فیض بھی نصیب ہے، اور پھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساتھ شرف بیعت رکھتے ہیں، اور براہ راست بھی حضرت خواجہ خواجگاں سے فیض حاصل کیا ہے۔
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے توحید کے گلشن کو اپنے نفوس اور انفاس عالیہ کے ساتھ ایک ایک سانس کے ساتھ انہوں نے اپنے مالک کو جب راضی کر لیا تو ان کے فیضان سے مالک نے اپنی معرفت کا فیضان تقسیم کیا، اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بند نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر ان سے لے کر آج تک لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو حضرت غریب نواز کے اس سراج منیر سے وہ روشنی حاصل کرتے ہیں اور اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں کہ جو روشنی حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رب کی محبت میں، اس کی تلاش میں جب نکلے ہیں تو اپنے مرشد گرامی حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے شرف بیعت حاصل کیا، اور یہ سلسلہ پر نور وہ ہے کہ جو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا شہنشاہ ولایت مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ تک پہنچتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ متصل نسبت رکھتا ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے وسیلہ جلیلہ سے۔ تو یہ اولیاء کاملین زندہ نسبت والے کہ جن کی نسبتیں زندہ ہیں، حتیٰ کہ جن کے مزارات زندہ ہیں، اور آج بھی عالم اسلام کے دل جو ہے وہ دھڑکتے ہیں، اور اس ایک سلک سے اس لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اور ان قبروں کے ساتھ، قبور کے ساتھ، ان اولیاء کے ساتھ، ان کے ناموں کے ساتھ، ان کے مواعظ کے ساتھ، ان کے اوراد کے ساتھ، وظائف کے ساتھ، وہ اسماء حسنہ اور وہ دعائیں جو ان ہستیوں نے اپنے رب کو اس کی محبت میں، اپنے رب کے قرب کے حصول کے لیے مجاہدوں میں جن کلمات کو وہ بولتے تھے، اپنے مریدین کو بھی تلقین کرتے تھے۔ وہ دریائے کرم تھے، وہ بحر کرم تھے کہ انہوں نے کبھی کسی چیز کو چھپایا نہیں، اور نہ ہی حب الہی کی تقسیم میں، فیضان کی تقسیم میں کبھی بخل سے کام لیا ہے۔ یہ اللہ کے فیاض بندے ہیں، وہ سخی بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو رنگ لیا اللہ کی محبت میں، تو جن کلمات کو قبولیت نصیب ہوئی وہ کلمات ودیت کیے، تفویض کیے، اور فیضان دیا اپنے آنے والوں کو بھی، اپنے چاہنے والوں کو بھی ان کے فیضان سے آپ نے انہوں نے مشرف کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سلسلہ در سلسلہ پورا عالم اسلام، بلکہ پوری دنیا، مغرب ہو یا مشرق ہو، ہر جگہ پہ انہی اذکار کے ساتھ، انہی اوراد کے ساتھ، تلاوت قرآن پاک کے ساتھ، اسماء حسنہ کے ساتھ، اور ان کلمات مبارکہ کے ساتھ کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور نفس اور شیطان کے اثرات سے بندہ بچتا ہے، شرک و کفر سے بچتا ہے، اور ظلمت سے بچتا ہے، اور توحید کی روشنی میں وہ اپنی راہیں، وہ منزل کی جو سجو میں جو چلے ہیں، وہ ان کی منزل اور ان کا منتہا جو ہے ساری جستجو کا اور جہد کا وہ ذات باری تعالیٰ ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو لگا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت جل وعلا ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ بندگان محبت ہیں اور عشق ہیں جو اللہ رب العزت جل وعلا کی محبت میں اپنی زندگیاں
گزارتے ہیں، اور پھر وہ ذوق، وہ محبت، وہ الفت اللہ کے بندوں میں پیدا کرتے ہیں، جس کے ذریعے اللہ کے ذکر کی نہ صرف یہ کہ انجمنیں حلقے سجتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ کیفیات ہیں جس کو مختلف سلاسل میں مختلف نام دیے گئے ہیں، لیکن یہ بندہ جو اپنے دل کی انجمن بنا لیتا ہے وہ کیفیت ہے جو نقشبندی سلسلے کے صوفیات جس کو خلوت میں ایک انجمن کہتے ہیں۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو۔ تو خلوت میں جلوت ہو جاتی ہے کہ جب جس کا دل اپنے مالک کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیتا ہے اور ایک والہانہ محبت رکھتا ہے اور ایثار کا جذبہ رکھتا ہے اپنے مالک کے لیے، اس پر یہ قرآن مقدس کی آیات میں موجود ہے کہ شیطان جو انتہائی بغاوت کا اعلان کیا اس نے، اور کہا کہ میں تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو گمراہی کی طرف لے جاؤں گا، لیکن اس نے بھی اعتراف کیا کہ الا عبادک منہم المخلصین، میں سب کو شکار کر لوں گا، گمراہ کر لوں گا، لیکن تیرے مخلص بندے جو ہیں صرف وہ بچ جائیں گے۔ مطلب ہے شیطان کو اعتراف ہے شیطان ہونے کے باوجود کہ تیرے مخلص بندوں کا میں شکار نہیں کر سکتا، اور اسی لیے اللہ رب العزت جل وعلا نے بھی اسے کہا کہ ان عبادی، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا تسلط نہیں چل سکتا، کیونکہ ان کے دلوں پر میری محبت کا تسلط ہے، اور جہاں میری محبت کا تسلط ہوتا ہے وہاں تیرا گزر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو نہ ہوائے نفس کا وہاں گزر ہوتا ہے، ان کے قلوب کی کیفیت خالص ہو جاتی۔ یہ وہ خاص الخاص خدا کے بندے ہیں جنہوں نے کبھی بھی غفلت کے شکار نہیں ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالی خاص ان کے لیے پھر راستے آسان کر دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں اور دل سے کوشش کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے میں ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہوں۔ حالانکہ یہ بہت نفس امارہ، شیطان، بدی کی قوتیں، یہ سب بھی ظلمتیں راستے کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، مگر اللہ کا جو بندہ اس دھن میں لگ جاتا ہے اور اللہ کی محبت میں چلتا ہے تو پھر اس کی محبت خود ہی اس کے لیے رہنما بن جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وصول کی کیفیت جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ گرامی قدر ناظرین، سامعین، تمہید کافی طولانی ہو گئی، لیکن یہ اتنی محبت والوں کی محبت ہے کہ بات آگے سے آگے چل رہی ہے۔ میں آپ حضرات سے انہی کلمات کے ساتھ اجازت لوں گا، اور انشاءاللہ العزیز ہم ایک دو دن مسلسل اسی تذکرے کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ دوسرے مرحلے میں آپ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، اور چاریار چینل سے یہ نور بھرا پروگرام اللہ کے محبوب بندوں کے تذکرے سنیے اور اپنے دلوں کو روشن اور منور کرنے کی سعی کریں۔ اللہ تعالیٰ ان محبوبوں کا واسطہ بیان کرنے والے اور اہتمام کرنے والے سب عزیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقیقی دولت نصیب کرے کہ وہ نفس و شیطان کے شر سے بچ کے اپنے دل کی دنیا کو اپنے مالک کے ذکر سے آباد کریں، اس کے محبوبوں کے ذکر سے آباد کریں، اور یہ پوری کی پوری لگن جس سے بھی ہم محبت کریں للہ کریں، اور اللہ تعالی ہمیں ایسی کیفیات نصیب کرے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو زندگی با مقصد زندگی بنا لیں، اور انشاءاللہ ان محبوبوں کے ذکر سے اللہ تعالیٰ یہ دولت نصیب فرماتا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔